یہ کیا ہوا درمیان میں؟ حالات بہتر ہو گئے تھے، وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، اسی طرح وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بھی ہونے لگے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو اچانک دوبارہ تلخیاں کیوں آ گئی؟ یہ ان کا رویہ ہے جس کی میں نے بھی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی کہ یہ بات کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی پیش رفت بھی کرتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جس طرح سے میں نے پہلے 2-3 چیزوں کا حوالہ دیا کہ وہ مذاکراتی کمیٹی میں وزیر اعظم صاحب نے بڑا یعنی سنجیدگی سے اس کا جو نوٹس لیا، کمیٹی قائم کی، اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگز ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑی گفتگو سنجیدہ طور پہ ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، ہم معاملات کو جو ہے وہ مل کے چلاتے ہیں. اس کے بعد دوسری میٹنگ میں بالکل آل ٹوگیدر رویہ مختلف تھا. اور ویسے یہ اس قسم کا جو انکار ہے اس کے پیچھے ہوتے عمران خان صاحب ہی. ویسے اگر ہم عمران خان صاحب اور ان کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، جو ایون سندھ کے بھی جو حالات ہیں، وہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہم کوئی مفاہمت کا راستہ نکال لیں؟ کس سے مفاہمت کریں؟ اب چلے بلوچستان کی بات لے لیں. بلوچستان میں ایک ایشو تو یہ ہے کہ جی وہ الیکشن پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح سے وہ آسما جہانگیر کی میٹنگ میں بھی انہوں نے فرمایا، اختر جان مینگل صاحب نے بھی اور ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے بھی کہ جی دیکھیں جی یہ جو اصل لوگ ہیں ان کی جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ غلط لوگ بٹھا دیے. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ شاہ زین بگٹی جب وہاں سے ایم این اے تھا، اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جی ان کو تو غلط بٹھایا گیا، ان کو جتوایا گیا ہے. اب شاہ زین کی جگہ پہ میاں خان بگٹی آ گئے ہیں، بگٹی آئے ہیں نا، وہاں پہ جا کے رانا ثناء اللہ نے تو الیکشن لڑ کے نہیں جو ہے اس کو کامیاب کروا دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب ہیں، سرفراز بگٹی صاحب پچھلے 5 الیکشن سے جہاں الیکشن میں 3 دفعہ یہ جیتے ہیں، 2 دفعہ ہارے ہیں. جب یہ ہارے ہیں تو جو ان کا مخالف جیتا ہے یہ رنر اپ تھے، جب یہ جیتے ہیں تو وہ رنر اپ ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے ان میں سے اصلی اور نقلی کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ 51 لوگ ہیں بلوچستان کی اسمبلی سے جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سے صرف 9 لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں، باقی سارے لوگ وہی ہیں جو کوئی 2 دفعہ جیتا ہے، کوئی 3 دفعہ جیتا ہے، کسی کا والد تھا، کسی کا بھائی تھا، اس کی جگہ پہ آیا ہے. ان 9 میں سے ایک تو مولوی ہدایت اللہ صاحب ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مولوی ہدایت اللہ کو اسٹیبلشمنٹ جتوا سکتی ہے؟ وہ کیسے جیت گئے اگر وہاں پہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے؟ اچھا دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. تو 7 بندے رہ جاتے ہیں جو پہلی دفعہ وہاں پہ الیکٹ ہوئے. تو یہ ہے سیاسی مسئلے کی. پھر یہ ریزسٹنس کیوں نہیں سن لے نا، اب یہ پولیٹیکل معاملہ جو ہے اس کے اوپر، اس کے باوجود جو بات میں نے کی، اس کے باوجود بھی میں نے اس دن مالک صاحب کو بھی اور اختر جان مینگل صاحب کو کہا کہ اس کے اوپر پھر بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. سرفراز بگٹی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، بیٹھے بات کریں، جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب آ جائے دوسری طرف. آپ مجھے بتائیں کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے گولیاں ماریں، جو لوگ جعفر ایکسپریس اغوا کریں اور اس میں وہاں پہ بے قصور لوگوں کو، جو لوگ ان سے زندگی کی بھیک مانگیں، کوئی اپنی بوڑھی ماں کا واسطہ دے، کوئی اپنے بچوں کا واسطہ دے، اور وہ 100 گولی چلائیں ایک بندے کے اوپر، ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہو؟ تو ان کے ساتھ تو مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے چاہیے. ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. اب ان کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے، وہ چاہے وہ مہرنگ بلوچ ہو چاہے کوئی اور ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یا ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تو مذاکرات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. ان کا کیا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ترقی ہونی چاہیے.
ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، الیکشن ہونے چاہیے. ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے بلوچستان کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، پاکستان کو توڑنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو وہ ہیں بشیر زیب، ان کے ساتھ کس بات کے مذاکرات؟ ان کو تو پھر جو ہے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے، اور جو فورسز ان سے جو ہے وہ برسر پیکار ہیں ان کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے.